بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی سے خطے میں مساواتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے خبرسا ایجنسی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب دو عظیم ملک ہیں اور ان کے درمیان تعلقات کی بحالی سے خطے میں اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ سعودی عرب کو ایران کا دشمن یا ایران کو سعودی عرب کا دشمن قرار دینا ناقابل قبول ہے۔ شام کو عرب لیگ میں دوبارہ شامل کرنے کی قرارداد منظور۔ قاہرہ سے عرب لیگ کے ترجمان جمال رشیدی نے کہا ہے کہ قرارداد عرب لیگ کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں منظور کی گئی۔ دوسری جانب خبرسا ایجنسی کا کہنا ہے کہ شام میں 2011 کی خانہ جنگی کے بعد عرب لیگ سے شام کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی۔ یوکرین جنگ، روس اور پولینڈ کے فوجی طیارے آمنے سامنے آ گئے۔ روس کے جیٹ طیارے نے بحیرہ اسود کے اوپر پرواز کرنے والے پولینڈ کے سرحدی فورس کے لڑاکا طیارے کو فضا میں روک دیا، جس پر پولش طیارے کو رومانیہ میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے لڑاکا طیارے نے بحیرہ اسود کے اوپر یورپی یونین کی سرحدی ایجنسی کے لیے گشت کرنے والے پولینڈ کے طیارے کو روک لیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ عارضی طور پر طیارے کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ پولینڈ کی سرحدی فورسز کا طیارہ کنٹرول ٹاور کو اطلاع دیے بغیر جارحانہ اور خطرناک انداز سے اور مطلوبہ حفاظتی فاصلہ برقرار رکھے بغیر 3 بار ہمارے سرحدی محافظ طیارے کے قریب پہنچا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کا دہشت گردی کے خاتمے اور تجارتی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وزراء خارجہ کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں دہشت گردی کے خاتمے، معاشی ترقی اور تجارتی شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں افغان وفد کا دفتر خارجہ آمد پر استقبال کیا۔ وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وفد کی قیادت کی۔ مذاکرات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں جنگل کی آگ بے قابو، ایمرجنسی نافذ۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں غیر معمولی طور پر گرم اور خشک موسم میں تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے کئی مقامات پر آگ بے قابو ہو گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق البرٹا کے متاثرہ علاقوں سے 25,000 افراد کا انخلاء کر دیا گیا۔ البرٹا کے وزیر اعظم نے اس صورتحال کو غیر معمولی قرار دے دیا۔ صوبے کے وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی ایمرجنسی مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ہم نے شہریوں کے تحفظ، صحت اور بہبود کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان اور چین کا ML1 منصوبے کی جلد تکمیل پر اتفاق۔ پاکستان اور چین نے ML1 منصوبے کی جلد تکمیل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ذرائع IT، سائنس و ٹیکنالوجی اور توانائی شعبے میں تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چوتھے دور کی مشترکہ صدارت کی۔ اسٹریٹجک مذاکرات میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی، سلامتی، تعلیم اور ثقافتی شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا، جبکہ پاکستان اور چین نے ML1 منصوبے کی جلد تکمیل اور اہم شعبوں کے ساتھ ساتھ کراچی سرکلر ریلوے کو بھی آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب میں مختلف قوانین کی خلاف ورزی پر غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں اقامہ و سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر مملکت کے مختلف علاقوں سے 11,000 سے زائد غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں جاری مہم کے دوران 27 اپریل سے 3 مئی 2023 تک 11,077 غیر ملکیوں کو تفتیشی ٹیم نے حراست میں لیا ہے۔
بھارت میں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کی گونج ہر طرف سے آنے لگی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق G20 ممالک کی آڑ میں مودی کی خون سے کھیلی ہولی سب پر آشکار ہونے لگی اور بھارت میں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کی گونج ہر طرف سے آنے لگی ہے۔ بھارتی سیاسی جماعتوں اور کشمیری رہنما مودی کی کشمیر میں ریاستی حیثیت بحال کرنے پر یکجہت ہو گئے اور سب کا موقف اس معاملے پر ایک ہو چکا ہے۔ کشمیر مودی کی جاگیر نہیں بن سکتا اور مودی سرکار کو شتر بے بہار کی مانند نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آزادی صحافت کے انڈیکس میں بھارت، افغانستان اور لیبیا سے پیچھے۔ پریس کی آزادی کا خیال رکھنے والی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ذریعے شائع ہونے والے سالانہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان 11 درجے نیچے گر گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس بھارت میں میڈیا کی کثرت کے خاتمے کا مشاہدہ کیا گیا۔ سالانہ انڈیکس گزشتہ بدھ کو عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر شائع کیا گیا تھا۔ یہ انڈیکس اقوام متحدہ ہر سال 3 مئی کو جاری کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں پاکستان 150ویں نمبر پر ہے جبکہ افغانستان کا نمبر 152 ہے۔ 180 ممالک کی فہرست میں بھارت کا 161 نمبر آیا ہے۔ امارات سے پاکستان سستا ترین سفر معروف ایئر لائن نے خوشخبری سنا دی۔ متحدہ عرب امارات کی بڑی ایئر لائن پاکستان کے لیے رعایتی پروازیں شروع کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کی کم لاگت والی ایئر لائنز میں سے ایک ایئر ویز ابوظہبی وفاقی حکومت سے منظوری حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں آپریشن شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ پاکستان کے لیے رعایتی پروازیں شروع کرے گا۔ ٹکٹوں کی قیمت تقریباً 179 اماراتی درہم ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اتفاق رائے کا مشورہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ استحکام ترقی کی بنیاد ہے۔ امید ہے پاکستانی سیاسی قوتیں استحکام کی کوشش کریں گی تاکہ پاکستان اور چین مل کر اقتصادی محاذ پر ترقی کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا اقتصادی دباؤ کم ہونے کے لیے مدد کریں گے۔ چینی اقتصادی تعاون پاکستانی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لیون میسی نے معافی مانگ لی۔ فٹ بال چیمپئن لیون میسی نے سعودی عرب جانے پر اپنے کلب سے معافی مانگ لی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسٹار فٹ بالر لیون میسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ بغیر اجازت سعودی عرب کا دورہ کرنے پر اپنے ساتھیوں اور کلب سے معذرت خواہ ہے۔ میچ کے بعد چھٹی ملی تھی تو سعودی عرب کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی سعودی عرب کا دورہ شیڈیول کر کے منسوخ کر دیا تھا، تاہم اب دورہ سعودی عرب پر معافی مانگتا ہوں اور کلب کے فیصلے کا انتظار ہے۔ برطانیہ کی اکثریت شاہی خاندان سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، سروے رپورٹ۔ ایک غیر ملکی سروے کے مطابق برطانیہ کے جوان لوگوں میں 70% افراد کو شاہی خاندان سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی جانب سے شائع کردہ سروے میں برطانیہ کے ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی جنہیں شاہی خاندان سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ سروے برطانوی شاہ چارلس کی رسم تاج پوشی سے ایک دن قبل شائع کیا گیا تھا۔ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ ہر شخص قانون کے تابع ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جسٹس کارنیلس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے، ہمارا فیصلہ موجود ہے جس کی اپنی طاقت ہے۔ ہمارے فیصلے پر آج عمل نہ ہوا تو وقت ثابت کرے گا اور کل اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ آئین 90 روز میں الیکشن کروانے کا کہتا ہے تو یہ کہنا ہمارا فرض ہے۔ امریکہ شاپنگ سینٹر میں فائرنگ، 9 افراد ہلاک، 7 زخمی۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شاپنگ سینٹر میں فائرنگ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا جس میں
حملہ آور سمیت 9 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ موقر امریکی نشریاتی ادارے CNN اور برطانوی خبرساز ایجنسی روٹرز کی رپورٹ کے مطابق شاپنگ سینٹر میں حملہ آور نے فائرنگ کی، جس کے باعث 8 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے، جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔